اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انفو 56 کے معزز دوستوں، میں ہوں حافظ آیان اور تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ دوستوں، میرا پورا بچپن اسکول میں سائنس کے مضامین سے بھاگتے ہوئے گزرا۔ مسئلہ یہ نہیں تھا کہ مجھے پڑھائی پسند نہیں تھی، مگر سائنس یا سائنسی مضامین مجھے سمجھ ہی نہیں آتے تھے۔ مگر بہت برسوں بعد جب گزشتہ دنوں میں لاہور کے ایک نجی اسکول میں گیا اور وہاں بچوں کو ہنستے کھیلتے اور اچھلتے کودتے سائنس کے مختلف تجربات کرتے دیکھا تو مجھے اپنے بچپن پہ بہت ترس آنے لگا۔ دوستوں، اگر آپ یہ سوچ رہی ہیں کہ اسکول میں یا ان کے پڑھانے کے انداز میں فرق تھا تو آپ غلط سوچ رہی ہیں۔ یہ سب کمال لالا رخ اور ان کی ٹیم کا تھا، جو مختلف اسکولوں میں جا کر بچوں کے لیے مختلف سائنس کے پروگرام منعقد کرواتی ہیں۔ دوستوں، ان کا پروگرام اسکول کی پڑھائی سے بالکل مختلف ہے، کیونکہ ان کے پروگرام میں پانی کے اندر دھماکے کرنا، غباروں سے راکٹ بنانا اور اسی طرح کے بہت سارے مختلف دلچسپ تجربات ہیں۔ وہ کہتی ہے کہ ہمارے پروگرام کے دوران بچے صرف سنتے، لکھتے یا پڑھتے نہیں ہیں، بلکہ وہ خود تجربہ کر کے سیکھتے ہیں۔ اس سے ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ سائنس کس طرح ان کی روزمرہ زندگی میں اپلائی ہوتی ہے۔ لالا رخ ایک نجی ادارے سائنس فیوز کی بانی ہے۔ وہ اپنے آپ کو سائنس کمیونیکیٹر کہتی ہے۔ میں نے خود پہلے یہ لفظ کبھی نہیں سنا تھا۔ اس کا مطلب سمجھاتے ہوئے لالا رخ نے کہا کہ اس کا مقصد سائنس کو بچوں کے لیے آسان کرنا ہے۔ ہمارا مقصد ہے کہ ہم بچوں کو سمجھا سکیں کہ سائنس کو لے کر وہ اس دنیا کے مسائل حل کر سکتے ہیں۔ اس کی مثال میں نے اس دن خود دیکھی، جہاں انہوں نے سائنسداں نیوٹن کے قانون حرکت یعنی لا آف موشن کے بارے میں بچوں کو اسپائڈر مین کی مثال دیتے ہوئے سمجھائی۔ بچوں کو کہا گیا کہ اسکیٹ بورڈ پر بیٹھے اسپائڈر مین کو جتنی قوت سے دھکا دیں گے تو وہ تیزی سے آگے بڑھے گا، جس کو ثابت کرنے کے لیے تمام بچے اسپائڈر مین کے ساتھ زور آزمائی کے لیے کود پڑے۔ لالا رخ نے خود اپنی تعلیم ناروے میں حاصل کی اور وہاں ایک ایسے ادارے کے ساتھ 5 سال تک کام کیا جو اس سوچ پر عمل پیرا ہے کہ سائنس کے مضامین میں بچوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ لالا رخ کہتی ہے کہ یہ کام میرا شوق ہے اور مجھے ناروے میں اس بات کا احساس ہوا کہ مجھے واپس پاکستان جانا چاہیے اور پاکستانی بچوں کے لیے کچھ کرنا چاہیے۔ لالا رخ نے مختلف سائنسی آلات پر اپنی گرفت مضبوط کی اور انہیں سنبھالتے ہوئے اسکول کے حال کی طرف قدم رکھتے ہوئے کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ ہم صرف انہیں سائنسی علم نہ دیں، بلکہ ہم نے اپنا نصاب اس طرح بنایا ہے کہ بچے سوچیں اور سوال کریں۔ پاکستان میں کام کرتے ہوئے انہوں نے اب تک گزشتہ 3 برسوں میں تقریباً 30,000 بچوں تک رسائی حاصل کی۔ انہوں نے سائنس کے متعلق مختلف کورس بھی تشکیل دیے اور انہی کے مطابق بچوں کو مختلف اسکولوں میں یا اسکولوں کے باہر بھی سکھاتی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ اسکولوں کے اساتذہ کو بھی اس چیز کی تربیت دے تاکہ وہ بھی یہی باتیں نصاب میں شامل کر کے بچوں کو سائنس سکھا سکے۔ ان کے پروگرام کے دوران بچے بڑھ چڑھ کر ان کے سائنس کے تجربات میں شامل ہونا چاہ رہے تھے۔ لالا رخ کا کہنا ہے کہ میرے لیے سب سے بڑی خوشی اور اطمینان ان بچوں کے چہرے پر خوشی اور ان کی آنکھوں میں چمک کو دیکھ کر ہوتا ہے۔ لالا رخ چاہتی ہے کہ بچوں میں رٹا مارنے کی عادت ختم ہو، وہ خود اپنے تجربات سے سائنس کو سمجھے اور ان تجربات کو ہی اپنی زندگی آسان کرنے کے لیے استعمال کریں۔ دوستوں، پرائمری اسکول سے لے کر یونیورسٹیز، جامعات تک طالب علم میں رٹا چل رہا ہے۔ طالب علم پیپرز میں اچھے نمبرز حاصل کرنے کے لیے رٹا سسٹم اپنا رہے ہیں۔ اسی وجہ سے شاید طالب علم علم کی نہیں بلکہ محض ایک کاغذ کا ٹکڑا جسے ہم لوگ ڈگری کہتے ہیں حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس لیے وہ علم کو ضروری نہیں سمجھتے اور صرف ڈگری حاصل کرنے کی تگودور میں لگے ہوتے ہیں۔ اس لیے طالب علموں سے کہوں گا کہ نمبروں کے پیچھے اور محض کاغذ کے ٹکڑے کے پیچھے نہیں، علم کے پیچھے بھاگیے اور رٹا نہیں بلکہ سوچ سمجھ کر اپنے کورس کو پڑھیں، کیونکہ رٹا وقتی ہوتا ہے اور سوچ سمجھ کر پڑھنا دیر تک آپ کے کام آتا ہے۔ جب طالب علموں سے کوئی سوال پوچھا جاتا ہے تو وہ صحیح جیسا کتاب میں لکھا ہے ویسا ہی سنا دیتے ہیں۔ پھر جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ کیا ہوتا ہے تو ان کو اس بارے میں کچھ علم نہیں ہوتا، کیونکہ انہوں نے رٹا لگا کر یاد کیا ہوتا ہے، نہ کہ اس کو سمجھ کر۔ دوستوں، سائنس طبی حقائق کی وقوع پذیری کی دریافت اور انہیں سمجھنے کی کوشش کا نام ہے۔ سائنس ایک ایسے علم کا مجموعہ ہے جو حواس خمسہ دیکھنا، چھونا، سونگنا، سننا اور چکھنا کے استعمال سے طبی دنیا کے مشاہدے، تحقیق و تطبیق کی وجہ سے ظہور میں آتا ہے۔ سائنس طبی و قدرتی کائنات کے منظم فکری و مشقی انداز میں تجربات و مشاہدات کے عمل کا نام ہے۔ سائنس کی جمع اور جدید ترین قدرتی عوامل کے ساتھ ساتھ سماجی اور انسانی رویوں پر مبنی تحقیق کو بھی قرار دیا گیا ہے۔
जिसे किसी वाक्य के मुशाहदे शनाख्त बयान तजर्बाती खोज और नजरिए की शक्ल में भी बयान किया जाता है। दीगर तरीफों की रूह से सिर्फ कुदरती मुजाहिर की तहकीक ही दरअसल साइंस है। मेरी नजर में साइंस एक इल्म ही नहीं बल्कि एक ऐसी तर्ज जिंदगी का नाम है जो इंसानी वजूद के मुख्तलिफ पहलुओं का इदराक करते हुए तहकीक को दरियाफ्त करती है। दोस्तों, हमारे मुदारिस खास तौर पर प्राइमरी स्कूलों में गैर मेयारी तर्ज तलीम की वजह से साइंस की तलीमी सूरत हाल बदतर हो चुकी है, जिसकी वजह से तलबा आए दिन इस मजमून से दूर होते जा रहे हैं। साइंस के नाकस तलीमी निज़ाम की वजह से तलबा फिक्र और जज्बाती सलाहियत से पीछे होते जा रहे हैं। हमारे तलीमी निज़ाम में साइंस सिर्फ एक मजमून का नाम है, जिसकी अहमियत निसाब का एक हिस्सा होने से ज्यादा और कुछ नहीं। इसे मालूमात की फराहमी तक महदूद करके रख दिया गया है। हमें इस बात की परवाह ही नहीं कि 5वीं जमात की साइंस पढ़ने वाले तालिब इल्म के लिए साइंस की अहमियत और नवैयत क्या होनी चाहिए। हमें अपने साइंस के निसाब को जब तक कसरी और नफ्सियाती तकाज़ों के ऐन मुताबिक नहीं बनाएंगे, तब तक साइंसी मिजाज और साइंसी अलूम की तेज रफ्तार तरक्की मुमकिन नहीं है। निसाब की असरी नफ्सियाती तकाज़ों के मुताबिक तदवीन अमल में लाए बगैर साइंस की तदरीस एक ऐसा अमल है जैसे सरदार जी की चाय। एक सरदार जी चाय की प्याली में चम्मच हिलाते हैं, चुस्की भरकर कप नीचे रख देते हैं और दोबारा चम्मच हिलाकर चुस्की लेते हैं, फिर कप को नीचे रखकर फिर से प्याली में चम्मच हिलाकर चुस्की लेते हैं। सरदार जी जब कई मर्तबा ये अमल दोहराकर थक जाते हैं तो चम्मच ट्रे में रखते हुए बेजारगी से कहते हैं, भाई अगर चाय में चीनी ना डाली जाए और लाख चम्मच को हिलाया जाए तो भी चाय मीठी नहीं होती। हमारी तलीमी एजेंसियां भी साइंसी निसाब को असरी तकाज़ों और बच्चों के नफ्सियात के मुताबिक तरतीब ना देकर चाय की प्याली में शक्कर डाले बगैर सिर्फ चम्मच हिलाकर चाय के मीठा होने का इंतजार कर रही है। निसाब की तश्कील के बगैर, उस्ताजा में साइंस की तदरीसी महारत पैदा किए बगैर, स्कूलों में साइंसी अलूम की तदरीस में मावन सहूलतों को फराहम किए बगैर अगर आप समझते हैं कि बच्चों में साइंसी मिजाजो फिक्र बढ़ पाएगी, तब ये सरदार जी की चाय वाला अमल ही बेहतर है। दोस्तों, ये थी आज की एक इंफॉर्मेटिव वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए और मजीद मालूमाती, तरीखी और इस्लाही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।